علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، پھر ہم آج سی ٹیٹ میں 2024 میں جو پوچھے گئے سوال ہیں جنوری میں، اس کا پی وائی کیو کراتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیم کی قدر ہر آدمی نہیں جانتا، لیکن جنہیں ان کی ضرورت پڑتی ہے جیسے سائنسداں اور ڈاکٹر، وہ اس کے ذرے ذرے کی قدر کرتے ہیں۔ ریڈیم سے ڈاکٹری میں بھی بڑے بڑے کام لیے جا رہے ہیں۔ ایک سائنسداں نے 1906 میں یہ معلوم کیا کہ اگر شیشے کی تختی میں ریڈیم کی کرنیں دوبارہ چھان لی جائیں تو وہ جسم کے ان ریشوں کو زائل کر دیتی ہیں جن پر سرطان کا اثر ہو۔ جو لوگ ریڈیم کے زیر علاج رہتے ہیں وہ اپنی حفاظت شیشے کی واسکٹیں پہن کر کرتے ہیں۔ ریڈیم کی شعاعیں براہ راست کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، لیکن آہستہ آہستہ خون کے سفید اور سرخ کھیلیں بگاڑ دیتی ہیں، خون کا دباؤ ہلکا کر دیتی ہیں، اکثر خون کی کمی بھی پیدا ہو جاتی ہے، ناخن بدصورت اور ان کے ارد گرد چاروں طرف کی کھال کھردری اور موٹی ہو جاتی ہے۔ ریڈیم اکثریت کے جلے ہوئے زخم اچھے کر دیتا ہے، معدے کو درست کرتا ہے۔ چلیے 91 نمبر کوشچن دیکھتے ہیں۔ بدصورت کا متضاد کیا ہوگا؟ خوبصورت، بدنما، خوشگوار، بدشکل۔ تو بدصورت کا متضاد ہوگا خوبصورت۔ خوبصورت آپشن 1 صحیح ہو جائے گا۔ ریڈیم کے ایک ایک ذرے کی قدر کون کرتے ہیں؟ یعنی ریڈیم کے ایک ایک ذرے کی قدر کون کرتے ہیں؟ سائنسداں اور ڈاکٹر، صنعت کار اور کسان، سرمایہ دار اور تاجر، حسابدار اور ماہر معاشیات۔ تو ریڈیم کی قدر ہر آدمی نہیں جانتا، لیکن جنہیں ان کی ضرورت پڑتی ہے جیسے سائنسداں اور ڈاکٹر، وہ اس کے ذرے ذرے کی قدر کرتے ہیں۔ تو ریڈیم کی ایک ایک ذرے کی قدر کون کرتا ہے؟ تو سائنسداں اور ڈاکٹر۔ آپشن 1 صحیح ہو جائے گا۔ آپشن 1 صحیح ہو جائے گا۔ 93 نمبر سوال۔ جو لوگ ریڈیم کے زیر علاج رہتے ہیں وہ اپنی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ وہ شیشے کی واسکٹیں پہن کر اپنی حفاظت کرتے ہیں، منہ پر ماسک کو لگا کر، دوائیاں کھا کر، ربر کی واسکٹیں پہن کر۔ تو دیکھ لیتے ہیں جو لوگ ریڈیم کے زیر علاج رہتے ہیں وہ اپنی حفاظت۔ تو جو لوگ ریڈیم کے زیر علاج رہتے ہیں وہ اپنی حفاظت شیشے کی واسکٹیں پہن کر کرتے ہیں۔ تو اس کا کیا ہو جائے گا؟ جو لوگ ریڈیم کے زیر علاج رہتے ہیں وہ اپنی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ وہ شیشے کی واسکٹیں پہن کر اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ آپشن 1 صحیح ہو جائے گا۔ آپشن 1 صحیح ہو جائے گا۔ ریڈیم ہمارے جسم کے کس حصے کو درست کرتا ہے؟ دل کو، جگر کو، معدے کو، دماغ کو۔ تو چلیے دیکھتے ہیں ریڈیم ہمارے جسم کے کس حصے کو درست کرتا ہے۔ تو ریڈیم اکثریت کے جلے ہوئے زخم کو اچھے کر دیتا ہے، معدے کو درست کرتا ہے، معدے کو درست کرتا ہے۔ تو ریڈیم ہمارے جسم کے کس حصے کو درست کرتا ہے؟ تو معدے کو درست کرتا ہے۔ آپشن 3 صحیح ہو جائے گا۔ آپشن 3 صحیح ہو جائے گا۔ شعاع کی جمع کیا ہے؟ شعاعیں، اشعاع اور اشاعین۔ تو شعاع کی جمع کیا ہوگی؟ تو شعاعیں۔ آپشن 1 صحیح ہو جائے گا۔ آپشن 1 صحیح ہو جائے گا۔
ڈاکٹری میں کس سے بڑے بڑے کام لیے جا رہے ہیں؟ ڈاکٹری میں کس سے بڑے بڑے کام لیے جا رہے ہیں؟ المونیم سے، کانسا سے، ریڈیم سے، یورینیم سے۔ تو 96 نمبر دیکھ رہے ہیں، ڈاکٹری میں کس سے بڑے بڑے کام لیے جا رہے ہیں؟ تو ریڈیم سے ڈاکٹری میں بھی بڑے بڑے کام لیے جا رہے ہیں۔ تو ریڈیم سے ڈاکٹری میں بڑے بڑے کام لیے جا رہے ہیں۔ تو ڈاکٹری میں کس سے بڑے بڑے کام لیے جا رہے ہیں؟ تو ریڈیم سے۔ آپشن 3 صحیح ہو جائے گا۔ آپشن 3 صحیح ہو جائے گا۔ ریڈیم کی شعاعیں سے کہاں کے آس پاس کی کھال کھردری اور موٹی ہو جاتی ہیں؟ ناخن کے، آنکھ کے، کان کے، ہاتھ کے۔ تو چلیے دیکھ لیتے ہیں۔ ناخن بدصورت اور ان کے ارد گرد چاروں طرف کی کھال کھردری اور موٹی ہو جاتی ہیں۔ تو ریڈیم سے ناخن بدصورت اور ان کے ارد گرد کے کھال موٹے ہو جاتے ہیں۔ تو ریڈیم کی شعاعیں سے کوہوں کے آس پاس کی کھال کھردری اور موٹی ہو جاتی ہے، تو ناخن کے۔ آپشن 1 صحیح ہو جائے گا۔ آپشن 1 صحیح ہو جائے گا۔ ریڈیم کی شعاعیں انسان پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ خون کے دباؤ کو بڑھاتی ہے، ان کے جسم کی کھال کو بگاڑ دیتی ہے، ان کے دماغ پر گہرا اثر ڈالتی ہے، آہستہ آہستہ خون کے سفید اور سرخ خلیے بگاڑ دیتی ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں ریڈیم کی شعاعیں انسان پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے۔ ریڈیم کی شعاعیں براہ راست کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن آہستہ آہستہ خون کے سفید اور سرخ خلیے بگاڑ دیتی ہے۔ سفید اور سرخ خلیے بگاڑ دیتی ہے۔ تو کیا ہے؟ ریڈیم کی شعاعیں انسان پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ تو آپشن 4 آہستہ آہستہ خون کے سفید اور سرخ خلیے کو بگاڑ دیتی ہے۔ آپشن 4 صحیح ہو جائے گا۔ ریڈیم کی کرنیں اگر شیشے کی تختی میں دوبارہ چھان لی جائے تو جسم کے کن ریشوں کو زائل کر دیتی ہے؟ جن پر ٹی بی کا اثر ہو، جن پر سرطان کا اثر ہو، جن پر طاعون کا اثر ہو، جن پر کسی بیماری کا اثر ہو۔ تو ریڈیم کی کرنیں اگر شیشے کی تختی پر دوبارہ چھان لی جائے تو جس میں کن ریشوں دیکھ لیتے ہیں۔ ایک سائنسداں نے 1906 میں یہ معلوم کیا کہ اگر شیشے کی تختی میں ریڈیم کی کرنیں دوبارہ چھان لی جائے تو وہ جسم کے ان ریشوں کو زائل کر دیتی ہیں جن پر سرطان کا اثر ہو۔ تو 99 نمبر کا کیا ہو جائے گا؟ ریڈیم کی کرنیں اگر شیشے کی تختی میں دوبارہ چھان لی جائے تو جسم کے کن ریشوں کو زائل کر دیتی ہے تو جن پر سرطان کا اثر ہو، یعنی آپشن 2 صحیح ہو جائے گا۔ آپشن 2 صحیح ہو جائے گا۔ چلیے یہ تو نثر تھا، اب یہ نظم ہے۔ پڑھتے ہیں نظم۔ کتنا اچھا یہ گاؤں کا راستہ، اس کھری دھوپ میں چھاؤں کا راستہ، سبز و شاداب اشجار کے درمیان، کس مزے سے گزرتی ہے یہ گرمیاں۔ آم کے پیڑ خوشبو لٹاتے ہوئے روکتے ہیں مجھے آتے جاتے ہوئے، کتنا خوش رہتا ہوں کھیت جاتے ہوئے، ناچتے کودتے گیت گاتے ہوئے۔ یہ کشادہ زمیں، یہ کھلا آسمان، شہر کے دوستوں کو میسر کہاں۔ چلیے 100 نمبر کوسچن ہے۔ شاعر کو کس پیڑ کی خوشبو آتے جاتے روکتی ہے؟ جامن کے پیڑ کی خوشبو، امرود کے پیڑ کی خوشبو، آم کے پیڑ کی خوشبو، پپیتے کے پیڑ کی خوشبو۔
تو آم کے پیڑ خوشبو لٹاتے ہوئے روکتے ہیں مجھے آتے جاتے ہوئے. تو اس کا صحیح کیا ہو جائے گا؟ آپشن 3 یعنی آم کے پیڑ کی خوشبو. آپشن 3 صحیح ہو جائے گا. آپشن 3 صحیح ہو جائے گا. شاعر کے نزدیک کشادہ زمین اور کھلا آسمان کن کو میسر نہیں ہے؟ شہر کے دوستوں کو، امیر لوگوں کو، سرمایہ داروں کو، بد ذوق لوگوں کو. تو شاعر کے نزدیک کشادہ زمین اور کھلا آسمان کس کو میسر نہیں ہے؟ یہ کشادہ زمین، یہ کھلا آسمان شہر کے دوستوں کو میسر کہا. شہر کے دوستوں کو. تو 101 کا کیا ہو جائے گا؟ 1. شہر کے دوستوں کو. شہر کے دوستوں کو. شاعر کے نزدیک گاؤں کے سبز و شاداب اشجار کے درمیان مزے سے کیا گزرتی ہے؟ چھٹیاں، گرمیاں، سردیاں، دوریاں. یعنی شاعر کے نزدیک گاؤں کے سبز و شاداب اشجار کے درمیان مزے سے کیا گزرتی ہے؟ دیکھتے ہیں. سبز و شاداب اشجار کے درمیان کس مزے سے گزرتی ہیں یہ گرمیاں. تو 102 کا کیا ہو جائے گا؟ 102 کا ہو جائے گا. شاعر کے نزدیک گاؤں کے سبز و شاداب اشجار کے درمیان مزے سے کیا گزرتی ہے؟ تو گرمیاں. آپشن 2 صحیح ہو جائے گا. کتنا خوش رہتا ہوں ڈیش جاتے ہوئے. ذیل میں دیے گئے لفظوں میں سے صحیح لفظ بھریں. شہر، روز، باغ، کھیت. کتنا خوش رہتا ہوں کھیت جاتے ہوئے. تو اس کا کتنا خوش رہتا ہوں ڈیش جاتے ہوئے ذیل میں دیے گئے تو کھیت جاتے ہوئے. آپشن 4 صحیح ہو جائے گا. دھوپ کا متضاد کیا ہوگا؟ چھاؤں، سایہ، پرچھائیں، عکس. تو دھوپ کا کیا ہو جائے گا؟ دھوپ کا متضاد ہوگا چھاؤں. آپشن 1 صحیح ہو جائے گا. شاعر کے نزدیک گاؤں کا راستہ کڑی دھوپ میں کیسا لگتا ہے؟ چھاؤں کا راستہ، دشوار راستہ، خوشگوار راستہ، تپش کا راستہ. تھا شاعر کے نزدیک گاؤں کا راستہ کڑی دھوپ میں کیسا لگتا ہے؟ یہ دیکھتے ہیں. کتنا اچھا یہ گاؤں کا راستہ، اس کڑی دھوپ میں چھاؤں کا راستہ. تو چھاؤں کا راستہ. شاعر کے نزدیک گاؤں کا راستہ کڑی دھوپ میں کیسا لگتا ہے؟ چھاؤں کا راستہ. آپشن 1 صحیح ہو جائے گا. آپشن 1 صحیح ہو جائے گا. چلیے یہاں سے پیڈاگوجی کا سوال ہے. کوزی کوڈ میں ایک مخصوص برادری ملیالم بولتی ہے جو کہ اس جگہ بولی جانے والی ملیالم سے ذرا مختلف ہے. مخصوص برادری کے ذریعے بولی جانے والی ملیالم کو کیا کہیں گے؟ ملیالم کی 2 قسمیں: ملیالم کی علاقائی بولی، ملیالم کی سماجی بولی. وہ 2 مختلف زبانیں ہیں. کوزی کوڈ میں ایک مخصوص برادری ملیالم بولتی ہے جو کہ اس جگہ بولی جانے والی ملیالم سے ذرا مختلف ہے. مخصوص برادری کے ذریعے بولی جانے والی ملیالم کو کیا کہیں گے؟ تو اس کا کیا ہو جائے؟ ملیالم کی 2 ملیالم کے علاوہ ملیالم کی سماجی بولی. تو آپشن 3 ہو جائے گا ملیالم کی سماجی بولی. آموزگاروں کو مختلف گروہ میں درج ذیل آموزشی کام دیا گیا تھا. معلوم کیجیے کہ لفظیات کی آموزش کو کیا کہتے ہیں. ان لفظوں اور جملوں کو معلوم کیجیے جو درج ذیل لفظوں سے متعلق ہو.
خاندان، رشتہ داری، احساس۔ موضوعاتی الفاظ، لفظوں کا مجموعہ، مجموعوں کی لفظیات، لفظ کا دام، سلسلہ۔ تو 107 کا یعنی آموزگاروں کو مختلف گروپ میں درج ذیل آموزشی کام دیا گیا تھا۔ معلوم کیجیے کہ لفظیات کی آموزش کو کیا کہتے ہیں۔ ان لفظوں اور جملوں کو معلوم کیجیے جو درج ذیل لفظوں سے متعلق ہے۔ خاندان، رشتہ دار، احساس۔ تو یہ آپشن 1 موضوعاتی الفاظ ہیں۔ آپشن 1 صحیح ہو جائے گا۔ روزمرہ کی زبان جو ہم آپس میں بات کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اسے کہا جاتا ہے وقوفی اکادمی زبان کی مہارت یعنی CLAP، بنیادی آپسی ترسیل کی مہارت BICS، ترسیل زبان کی مہارت، آپسی زبان کی مہارت۔ تو اس کا کیا ہو جائے گا؟ روزمرہ کی زبان جو ہمیں آپس میں بات کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے بنیادی آپسی ترسیل کی مہارت ہے۔ آپشن 2 صحیح ہو جائے گا۔ ایک استاد ثانوی سطح کے بچوں کو ایک متن کہانی دیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ متن میں مذکور خیالات و افکار پر اور معنی و مطالب پر انصاف و اقتدار کے نقطۂ نظر سے بات کرے۔ استاد آموزگاروں میں کس چیز کو فروغ دینا چاہتا ہے؟ تنقیدی خواندگی کی مہارتیں، تنقیدی تدریسات، تنقیدی زبان کو فروغ دینا، زبان کی اعلیٰ مہارتیں۔ تو ایک استاد ثانوی سطح کے بچوں کو ایک متن کہانی دیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ متن میں مذکور خیالات و افکار پر اور معنی و مطالب پر انصاف و اقتدار کے نقطۂ نظر سے بات کریں۔ استاد آموزگاروں میں کس چیز کو فروغ دینا چاہتا ہے؟ تنقیدی خواندگی کی مہارتیں، تنقیدی تدریسات، تنقیدی زبان کو فروغ، زبان کی اعلیٰ مہارتیں۔ تو 109 کا کیا ہو جائے گا؟ تو آپشن 1 یعنی تنقیدی خواندگی کی مہارت، آپشن 1 صحیح ہو جائے گا۔ قواعد کی تدریس و آموزش میں طریق عمل کی معلومات ہے۔ قواعد کی تدریس و آموزش میں طریق عمل کی معلومات ہے۔ قواعد مشقوں کو برتنے کے طریقے کا علم، قواعدی مشقوں کی جانکاری، قواعدی مشقوں کے اصولوں کی جانکاری، زبان اور اس کی ثقافت کا علم۔ قواعد کی تدریس و آموزش میں طریق عمل کی معلومات ہے۔ قواعد کی تدریس و آموزش میں طریق عمل کی معلومات ہے تو قواعد مشقوں کو برتنے کے طریقے کا عمل، آپشن 1 صحیح ہو جائے گا۔ 7ویں جماعت کا استاد جوڑوں میں کی جانے والی سرگرمی انجام دیتا ہے جس میں ہر جوڑے کو 10 جملے کی کہانی دی جاتی ہے۔ ایک کہانی کے پہلے جملے کو پڑھ کر سناتا ہے اور دوسرے جملے کو سیکھتے ہیں، پھر دوسرا جوڑا دوسرا جملہ پڑھتا ہے اور دوسرے جوڑے کا پہلا اس جملے کو لکھتا ہے۔ اس طرح پوری کہانی مکمل ہوتی ہے، پھر وہ اصل متن سے تحریر کردہ جملوں کو ملاتے ہیں۔ اس سرگرمی کو کیا کہتے ہیں؟ مل جل کر لکھنا، مل جل کر سننا، جملوں کا املا، مل جل کر املا لکھنا۔ یعنی 7ویں جماعت کا استاد جوڑوں میں کی جانے والی سرگرمی انجام دیتا ہے جس میں ہر جوڑے کو 10 جملے کی کہانی دی جاتی ہے۔ ایک کہانی کے پہلے جملے کو پڑھ کر سناتا ہے اور دوسرے جملے کو سیکھتے ہیں، پھر دوسرا جوڑا دوسرے جملہ پڑھتا ہے اور دوسرے جوڑے کا پہلا اس جملے کو لکھتا ہے۔ اس طرح پوری کہانی مکمل ہوتی ہے، پھر وہ اصل متن سے تحریر کردہ جملوں کو ملاتے ہیں۔ اس سرگرمی کو کیا کہتے ہیں؟ مل جل کر لکھنا، مل جل کر سننا، جملوں کا املا، مل جل کر املا لکھنا۔ 111 کا کیا ہو جائے گا؟ تو آپشن 4 مل جل کر املا لکھنا،
آپشن 4 صحیح ہو جائے گا۔ درج ذیل میں سے کون اشارتی زبان کے بارے میں صحیح نہیں ہے؟ درج ذیل میں سے کون اشارتی زبان کے بارے میں صحیح نہیں ہے؟ اشارتی زبان کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں۔ اشارتی زبان فطری زبان ہے۔ اشارتی زبان کے قواعد نہیں ہوتی ہیں۔ اشارتی زبان کے بھی قواعد ہوتے ہیں۔ درج ذیل میں سے کون اشارتی زبان کے بارے میں صحیح نہیں؟ اشارتی زبان کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں۔ اشارتی زبان فطری زبان ہے۔ اشارتی زبان کے قواعد نہیں ہوتے۔ اشارتی زبان کے بھی قواعد ہوتی ہے۔ تو 112 کا کیا ہو جائے گا؟ آپشن 3 یعنی اشارتی زبان کے قواعد نہیں ہوتے۔ آپشن 3 صحیح ہو جائے گا۔ سہ لسانی فارمولے کے ضمن میں کون درست ہے؟ سہ لسانی فارمولے کے ضمن میں کون درست ہے؟ مادری زبان، گھر کی زبان، علاقائی زبان، زبان بطور پہلی زبان۔ انگریزی، ہندی گھر کی زبان، مقامی زبان بطور پہلی زبان۔ مادری زبان، گھر کی زبان، ہندی بطور پہلی زبان۔ مادری زبان، گھر کی زبان، انگریزی بطور پہلی زبان۔ تو اس کا صحیح کیا ہو جائے؟ سہ لسانی فارمولے کے ضمن میں کون درست ہے؟ تو مادری زبان، گھر کی زبان، علاقائی زبان بطور پہلی زبان۔ آپشن 1 صحیح ہو جائے گا۔ آپشن 1 صحیح ہو جائے گا۔ تعاونی تدریس ہوتی ہے۔ تعاونی تدریس ہوتی ہے ان آموزگاروں کے لیے جنہیں زبان کی آموزش کے متعین پہلوؤں پر توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان اساتذہ کے لیے جنہیں اپنی تدریس میں ان مخصوص طلباء کے لیے تبدیلی لانے کی ضرورت ہے جو زبان سیکھنا چاہتے ہیں۔ ان آموزگاروں اور اساتذہ کے لیے جو اپنی تدریسی و آموزشی حکمت عملیوں کو سمجھنا، تبدیلی لانا اور بہتری لانا چاہتے ہیں۔ ان آموزگاروں اور اساتذہ کے لیے جو زبان کے پرچے کے امتحان میں اپنا نمبر بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو 114 کا کیا ہو جائے گا؟ یعنی تعاونی تدریس ہوتی ہے۔ تعاونی تدریس ہوتی ہے ان آموزگاروں کے لیے جنہیں زبان کی آموزش کے متعین پہلوؤں پر توجہ دینے کی ضرورت ہو۔ ان اساتذہ کے لیے جنہیں اپنی تدریس میں ان مخصوص طلباء کے لیے تبدیلی لانے کی ضرورت ہے جو زبان سیکھنا چاہتے ہیں۔ ان آموزگاروں اور اساتذہ کے لیے جو اپنی تدریس و آموزشی حکمت عملیوں کو سمجھنا، تبدیلی لانا اور بہتری لانا چاہتے ہیں۔ ان آموزگاروں اور اساتذہ کے لیے جو زبان کے پرچے کے امتحان میں اپنا نمبر بڑھانا۔ تو آپشن 3 صحیح ہو جائے گا۔ ان آموزگاروں اور اساتذہ کے لیے جو اپنی تدریس و آموزشی حکمت عملیوں کو سمجھنا، تبدیلی لانا اور بہتری لانا چاہتے ہیں، یعنی آپشن 3 صحیح ہو جائے گا۔ آپشن 3 صحیح ہو جائے گا۔ آپشن 3 صحیح ہو جائے گا۔ تدریس کا وہ طریقہ جس میں استاد اور 4 طلباء ایک اجتماعی آموزشی گروپ بناتے ہیں جس میں سب کے رول علیحدہ ہوتے ہیں۔ متن کے مواد پر مکالمہ ہوتا ہے جس سے تفہیم متن کے مطالعے میں بہتری کرتی ہے۔ اس طریقے کو کہا جاتا ہے قواعد کے اطلاق کا طریقہ، باہمی تدریس، ساختیاتی طریقہ، مثالی مطالعہ۔ تو 115 کا کیا ہو جائے گا؟ یعنی تدریس کا وہ طریقہ جس میں استاد اور 4 طلباء ایک اجتماعی آموزشی گروپ بناتے ہیں جس میں سب کے رول علیحدہ ہوتے ہیں۔ متن کے مواد پر مکالمہ ہوتا ہے جس سے تفہیم متن کے مطالعے میں بہتری کرتی ہے۔ اس طریقے کو کہا جاتا ہے باہمی تدریس۔ آپشن 2 صحیح ہو جائے گا۔ استاد طلباء کو انگریزی میں ایک کہانی سناتا ہے اور طلباء سے گروپ میں کام کرنے اور معلوم زبان میں کہانی کو بتانے کے لیے کہتا ہے اور پھر کلاس کی مشترکہ زبان میں کہانی بتانے کے لیے کہتا ہے۔ اس طرح کی تدریسیاتی حکمت عملی کو کیا کہیں گے؟ مادرائے زبان، کثیر لسانی پالیسی،
کثیر لسانی تدریس، زبان کا حصول. تو اس کا کیا ہو جائے گا؟ استاد طلباء کو انگریزی میں ایک کہانی سناتا ہے اور طلباء سے گروپ میں کام کرنے اور معلوم زبان میں کہانی کو بتانے کے لیے کہتا ہے، اور پھر کلاس کی مشترکہ زبان میں کہانی بتانے کے لیے کہتا ہے. اس طرح کی تدریس حکمت عملی کو کیا کہیں گے؟ تو مادرائے زبان. آپشن 1 صحیح ہو جائے گا. آپشن 1 صحیح ہو جائے گا. آموزگار مخصوص معلومات کے حصول کے لیے اخبار میں شائع خبر کو پڑھتا ہے. اس طرح کے مطالعے کو کیا کہتے ہیں؟ آموزگار مخصوص معلومات کے حصول کے لیے اخبار میں شائع خبر کو پڑھتا ہے. اس طرح کے مطالعے کو کیا کہتے ہیں؟ تنقیدی مطالعہ، سرسری مطالعہ، غیر مطالعہ، پڑھنے کی مہارت. 117 کا کیا ہو جائے گا؟ تو اس کا ہو جائے گا تنقیدی مطالعہ، سرسری مطالعہ، غیر مطالعہ. غیر مطالعہ یعنی آپشن 3 صحیح ہو جائے گا. آپشن 3 صحیح ہو جائے گا. آپشن 3 صحیح ہو جائے گا. بین لسانی شناخت کیا ہے؟ بین لسانی شناخت کیا ہے؟ آموزگار کا فیصلہ کی مقامی زبان اور ہدف زبان میں کچھ چیزیں مشترک ہوتی ہیں. آموزگار کا فیصلہ کی مقامی زبان اور ہدف زبان میں کچھ چیزیں مشترک نہیں ہوتی ہیں. آموزگار کا فیصلہ کی مقامی زبان کا علم دوسری زبان کی آموزش میں مکمل ہوتا ہے. آموزگار کی سمجھ کی مختلف زبانیں سیکھنے کے لیے مختلف صلاحیتیں درکار ہوتی ہیں. بین لسانی شناخت کیا ہے؟ بین لسانی شناخت کیا ہے؟ تو بین لسانی شناخت کے آموزگار کا فیصلہ کی مقامی زبان اور ہدف زبان میں کچھ چیزیں مشترک ہوتی ہیں. آپشن 1 صحیح ہو جائے گا. آپشن 1 صحیح ہو جائے گا. سریا چھٹی جماعت کی طالبہ ہے جو جالندھر پنجاب سے تمل ناڈو کے مادورائی اپنے والد صاحب کے ساتھ منتقل ہو جاتی ہے. پنجابی اس کی مادری زبان ہے اور اس نے انگریزی اسکول میں بطور دوسری زبان پڑھی ہے. وہ اپنے پڑوسی سے سیکھ کر تمل بول اور پڑھ سکتی ہے. جو زبانیں اب وہ جانتی ہے اس کے حوالے سے کون سا بیان درست ہے؟ پنجابی اور تمل کا شمار اکتسابی زبان میں اور انگریزی کا شمار آموزشی زبان میں ہوگا. تامل کا شمار اکتسابی زبان اور انگریزی اور پنجابی کا شمار آموزش زبان میں ہوگا. پنجابی، انگریزی، تمل تینوں کا شمار آموزشی زبان میں ہوگا. انگریزی کا شمار اکتسابی زبان میں اور پنجابی و تامل کا شمار آموزشی زبان میں ہوگا. تو 119 کا کیا صحیح ہو جائے گا؟ یعنی سریا چھٹی جماعت کی طالبہ ہے جو جالندھر پنجاب سے تمل ناڈو کے مادورائی اپنے والد صاحب کے ساتھ منتقل ہو جاتی ہے. پنجابی اس کی مادری زبان ہے اور اس نے انگریزی اسکول میں بطور دوسری زبان پڑھی اور اپنے پڑوسی سے سیکھ کر تمل بول اور پڑھ سکتی ہے. جو زبانیں اب وہ جانتی ہے اس کے حوالے سے کون سا بیان درست ہے؟ پنجابی اور تمل کا شمار اکتسابی زبان میں اور انگریزی کا شمار آموزشی زبان میں ہوگا. تو پنجابی اور تمل کا شمار اکتسابی زبان میں اور انگریزی کا شمار آموزشی زبان میں ہوگا. آپشن 1 صحیح ہو جائے گا. درج ذیل میں کون توسیعی مطالعے کے مقصد میں شامل نہیں ہے؟ درج ذیل میں کون توسیعی مطالعے کے مقصد میں شامل نہیں ہے؟ تحسین کے لیے پڑھنا، ارتشاح کے لیے پڑھنا، قواعد کی آموزش کے لیے پڑھنا، لطف اندوز ہونے کے لیے پڑھنا. تو 120 نمبر کا کیا ہو جائے گا؟ درج ذیل میں کون توسیعی مطالعے کے مقصد میں شامل نہیں ہے؟ تو قواعد کی آموزش کے لیے پڑھنا یعنی تھیری جو
صحیح نہیں، درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے 3، یعنی 120 کا 3 نمبر۔ چلیے اب یہ پیپر 2 یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ چلیے اس عبارت کو پڑھتے ہیں۔ رمضان کے پورے 30 روزوں کے بعد عید آتی ہے، گاؤں میں کتنی چہل پہل ہے، عیدگاہ جانے کی دھن ہے، لڑکے بہت خوش ہیں، عیدگاہ جانے کی خوشی انہی کا حصہ ہے، سب سے زیادہ خوش ہے حامد، وہ 4 سال کا غریب صورت بچہ جس کا باپ پچھلے سال حیضے کی نذر ہو گیا۔ اب حامد اپنی بوڑھی دادی امینہ کی گود میں سوتا تھا۔ بد نصیب امینہ اپنی کوٹھری میں بیٹھی رو رہی تھی۔ آج عید کا دن ہے اور اس کے گھر میں دانا نہیں ہے۔ اس نے فہمین کے کپڑے سیے تھے تو 8 آنے ملے تھے، اس اٹھنی کو ایمان کی طرح بچاتی چلی آئی تھی اس عید کے لیے، لیکن گوالن سر پر سوار ہو گئی تو کیا کرے۔ امینہ کوٹھری میں بیٹھی، یعنی اب کوشچن دیکھتے ہیں، امینہ کوٹھری میں بیٹھی کیوں رو رہی تھی؟ عید کے دن اس کے گھر میں دانا نہیں ہے، اس کو اپنے بیٹے کی یاد آ رہی ہے، وہ بیمار ہونے کی وجہ سے رو رہی، اس کے پاس روپے نہیں ہیں۔ تو بد نصیب امینہ اپنی کوٹھری میں بیٹھی رو رہی تھی، آج عید کا دن ہے اور اس کے گھر میں دانا نہیں ہے۔ تو امینہ کوٹھری میں بیٹھ کر کیوں رو رہی تھی؟ تو آپشن 1 صحیح ہو جائے گا، عید کے دن اس کے گھر میں دانا نہیں ہے، تو آپشن 1 صحیح ہو جائے گا۔ غریب کی جمع کیا ہوگا؟ غریبوں، گرائیوں، غربت، غرابتوں۔ تو غریب کی جمع کیا ہو جائے گا؟ غریبوں، آپشن 1 صحیح ہو جائے گا، غریب کی جمع غریبوں۔ گاؤں کا متجاد کیا ہوگا؟ گاؤں کا متجاد کیا؟ دیہات، شہر، قصبہ، ضلع۔ تو 123 کا کیا ہو جائے گا؟ تو گاؤں کا متجاد شہر ہو جائے گا، گاؤں کا متجاد شہر ہو جائے گا، آپشن 2 صحیح ہوگا، آپشن 2 صحیح ہوگا۔ حامد کا باپ پچھلے سال کس بیماری کی نذر ہو گیا؟ چیچک کی بیماری کی نذر، ٹی بی کی بیماری کی نذر، ہیضے کی بیماری کی نذر، ملیریا کی بیماری کی نذر۔ تو حامد کا باپ پچھلے سال کس بیماری سے نذر ہو گیا؟ تو وہ 4 سال کا غریب صورت بچہ جس کا باپ پچھلے سال حیضے کی نذر ہو گیا، پچھلے سال حیضے کی نذر ہو گیا۔ تو کیا ہے؟ حامد کا باپ پچھلے سال کس بیماری کی نذر ہو گیا؟ تو حیضے کی بیماری کی نذر ہو گیا، آپشن 3 صحیح ہو جائے گا۔ امینہ عید کے لیے اٹھنی کو کس طرح بچاتی چلی آئی تھی؟ قیمتی چیز کی طرح، کسی زیور کی طرح، کسی بیش قیمتی سامان کی طرح، ایمان کی طرح بچاتی چلی آئی تھی۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ امینہ عید کے لیے اٹھنی کس طرح بچاتی چلی آئی تھی۔ تو یہ لاسٹ میں ہے، اس اٹھنی کو ایمان کی طرح بچاتی چلی آئی تھی اس عید کے لیے، یعنی اس اٹھنی ایمان کی طرح۔ تو امینہ عید کے لیے اٹھنی کس طرح بچاتی چلی آئی؟ تو آپشن 4 ہو جائے گا، ایمان کی طرح بچاتی چلی آئی تھی۔ 4 نمبر، 125 کا 4 نمبر صحیح ہو جائے گا۔ گاؤں میں چہل پہل کیوں ہے؟ عید کی وجہ سے، شادی کی وجہ سے، میلے کی وجہ سے، فصل کٹنے کی وجہ سے۔ تو گاؤں میں چہل پہل کیوں ہے؟ تو 126 نمبر کا دیکھتے ہیں، گاؤں میں چہل پہل کیوں ہے؟ گاؤں میں کتنی چہل پہل ہے؟ عید گاہ جانے کی دھن ہے، یعنی
رمضان کے پورے 30 روزوں کے بعد عید آتی ہے، گاؤں میں کتنی چہل پہل ہے، عیدگاہ جانے کی دھن ہے۔ تو گاؤں میں چہل پہل کیوں ہے؟ تو عید کی وجہ سے۔ آپشن 1 صحیح ہو جائے گا، آپشن 1 صحیح ہو جائے گا، آپشن 1 صحیح ہو جائے گا 126 کا۔ حامد کی عمر کتنی ہے؟ 10 سال، 4 سال، 6 سال، 3 سال۔ تو حامد کی عمر کتنی ہے؟ چلیے دیکھ لیتے ہیں حامد کی عمر کتنی ہے۔ دیکھ لیجیے، وہ 4 سال کا غریب صورت بچہ ہے، وہ 4 سال کا ہے حامد، وہ 4 سال کا غریب صورت۔ تو حامد کی عمر کتنی ہے؟ تو حامد کی عمر کتنی ہے؟ تو 4 سال، 4 سال، آپشن 2 صحیح ہو جائے گا۔ فہمین کے کپڑے سینے کی وجہ سے اس کو کیا ملا؟ 1 روپیہ ملا، 4 آنے ملے، 8 آنے ملے، 2 سیر گیہوں ملے۔ تو 128 کا کیا ہو جائے گا؟ فہمین کے کپڑے سلنے کی وجہ سے انہیں کیا ملے؟ دیکھیں، اس نے فہمین کے کپڑے سیے تھے تو 8 آنے ملے تھے، 8 آنے۔ تو فہمین کے کپڑے سینے کی وجہ سے اسے کیا ملے؟ تو 8 آنے ملے تھے، آپشن 3 صحیح ہو جائے گا، آپشن 3 صحیح ہو جائے گا۔ چلیے نیچے کا اقتصاد پڑھتے ہیں۔ بیگم افضل کمرے میں بیٹھی سویٹر بن رہی ہیں، جمن بوکھلایا ہوا آتا ہے۔ جمن: مالکن ڈیش مالکن۔ بیگم: کیا بات ہے جمن، چلا کیوں رہے ہو؟ جمن: نئے جوتوں کا ڈبہ دکھاتے ہوئے، یہ نئے جوتے ڈیش۔ آپ نے کہا تھا کہ صاحب صبح نئے جوتے پہن کر دفتر جائیں گے، مگر وہ شاید بھول گئے اور پرانے ہی جوتے پہن رہے چلے گئے۔ بیگم: تم نے انہیں بتایا نہیں کہ نئے جوتے آنگن میں رکھے ہیں؟ جمن: میں بتانا بھول گیا تھا، مگر جوتے تو ڈیش ہے۔ بیگم ناراض ہو کر: باتیں مت بناؤ بھلکڑ کہیں کے۔ ستارہ: مالکن آپ پریشان نہ ہو، جمن سامان لے کر جائے گا تو جوتے بھی لیتا جائے گا۔ بیگم افضل کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ ناول پڑھ رہی تھی، سویٹر بن رہی تھی، ترکاری کاٹ رہی تھی، کپڑے سی رہی تھی۔ تو بیگم افضل کمرے میں بیٹھی سویٹر بن رہی تھی۔ تو 129 کا کیا ہو جائے گا؟ بیگم افضل کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ تو سویٹر بن رہی تھی، آپشن 2 رائٹ ہو جائے گا، آپشن 2 رائٹ ہو جائے گا 129 کا۔ کمرے کی جمع کیا ہوگا؟ کمروں، کمراتیں، کمیروں، کمائر۔ تو کمرے کی جمع کیا ہو جائے گا 130 کا؟ تو کمرے کی جمع کمروں، آپشن 1 صحیح ہو جائے گا۔ تو آپشن 1 صحیح ہو جائے گا، کمروں کی جمع آپشن 1 صحیح ہو جائے گا۔ ستاروں نے مالکن کو کیا مشورہ دیا؟ ستارہ نے مالکن کو کیا مشورہ دیا؟ جمن سامان لے کر جائے گا تو جوتے بھی لیتا جائے گا، صاحب بازار سے نیا جوتا خرید لیں گے، صاحب گھر آ کر نیا جوتا پہن لیں گے، صاحب کسی دوست نئے جوتے مانگ لیں گے۔ تو 131 کا ستارہ نے مالکن کو کیا مشورہ دیا؟ تو ستارہ: مالکن آپ پریشان نہ ہو، جمن سامان لے کر جائے گا تو جوتے بھی لیتا جائے گا۔ تو ستارہ نے مالکن کو کیا مشورہ دیا؟ جمن
सामान लेकर जाएगा तो जूते भी लेता जाएगा। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा 131 का। 132, साहब कौन से जूते पहनकर दफ्तर चले गए? फटे हुए जूते पहनकर, लाल रंग के जूते पहनकर, पुराने जूते पहनकर, गीले जूते पहनकर। तो आप देखते हैं साहब कौन जूते पहनकर गए हैं। आपने कहा था कि साहब सुबह नए जूते पहनकर दफ्तर जाएंगे, मगर वो शायद भूल गए और पुराने ही जूता पहन कर चले गए। पुराने ही जूते पहनकर चले गए। तो साहब कौन से जूते पहनकर चले गए? तो पुराने जूते। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। बेगम ने नाराज होकर जुम्मन से क्या कहा? बातें मत बनाओ भुलक्कर कहीं के, अभी जूते लेकर दफ्तर जाओ, जूते संभाल कर रख दो, जूते डब्बे में रख दो। तो बेगम ने नाराज होकर जुम्मन को क्या कहा? बेगम नाराज होकर बातें मत बनाओ भुलक्कर कहीं के। तो 133 का है, बेगम ने नाराज होकर जुम्मन से कहा बातें मत बनाओ भुलक्कर कहीं के। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलिए, जुम्मन ने बेगम को किसके बारे में बताया? नए जूतों के बारे में, मेहमानों के बारे में, डाकिये के बारे में, अखबारों के बारे में। चलिए देखते हैं जुम्मन ने बेगम को किसके बारे में बताया। जुम्मन मैं बताना भूल गया। जुम्मन नए जूतों का डब्बा दिखाते हुए, ये नए जूते तो जुम्मन ने बेगम को किसके बारे में बताया? तो नए जूते के बारे में। नए जूते के बारे में। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। पुराने का मुतजाद क्या होगा? पुराने का मुतजाद क्या होगा? नए, बोसीदा, खस्ता, कदीम। तो पुराने का मुतजाद क्या होगा? पुराने का मुतजाद 1 हो जाएगा, यानी पुराने नए। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। दर्ज झेल में कौन सा तरीका ज़बान की आमोदिश की ज़रूरियात के तौर पर ज़बानी मश्क और ज़बान की रस्मी व उसूली अज्जा पर अबूर की वकालत करता है? समई लिसानियत, तरसीली ज़बान की तदरीस, क़वाइद के इतलाक़ का तरीका, कुल जिस्मानी रद्द अमल। 136 का क्या हो जाएगा? दर्ज झेल में से कौन सा तरीका ज़बान की आमोदिश की ज़रूरत के तौर पर ज़बानी मश्क और ज़बान की रस्मी उसूल अज्जा पर अबूर की वकालत करता है? तो समई लिसानियत। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। सातवीं जमात का तालिब इल्म 4 ज़बानें कन्नड़, मराठी, हिंदी और अंग्रेज़ी बोल सकता है। वो अपने वालिदैन से बात करते हुए चारों ज़बानों को बआसानी इस्तेमाल करता है और स्कूल में सिर्फ हिंदी, कन्नड़ और अंग्रेज़ी बोलता है, क्योंकि उसके असातिज़ा और अहबाब सिर्फ यही ज़बानें जानते हैं। इस अमल को क्या कहा जाएगा? मादराए ज़बान सलाहियत, कोड मिलाना, कोड बदलना, बैन लिसान। तो 137 का क्या हो जाएगा? तो मादराए ज़बान की सलाहियत। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ज़बान की सलाहियत।
زبان کی آموزش کے بارے میں درج ذیل میں سے کون بیان درست ہے؟ مقامی پہلی زبان کی جانکاری دوسری زبان کی آموزش میں مکمل ہوتا ہے۔ مقامی پہلی زبان کی جانکاری کا دوسری زبان کی آموزش سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مقامی پہلی زبان کی جانکاری دوسری زبان کی آموزش میں معاون ہوتی ہے۔ پہلی زبان کی آموزش دوسری زبان کی آموزش سے بالکل مختلف ہے۔ تو 138 کا کیا ہو جائے گا؟ 138 کا یعنی زبان کی آموزش کے بارے میں درج ذیل میں کون بیان درست ہے؟ تو آپشن 3 صحیح ہو جائے گا۔ مقامی پہلی زبان کی جانکاری دوسری زبان کی آموزش میں معاون ہوتی ہے۔ آپشن 3 صحیح ہو جائے گا۔ آپشن 3 صحیح ہو جائے گا۔ 5ویں جماعت کا استاد چمچ، پلیٹ اور دوسرے برتن اپنی کلاس میں لے کر آتا ہے تاکہ باورچی خانے کی چیزوں کے بارے میں توضیحی جملے لکھ کر لفظیات کی تدریس کر سکے۔ زبان کی تدریس میں ان چیزوں کو کیا کہا جائے گا؟ تدریس مواد، ریلیاں، پکائی جانے والی اشیاء، اصل زندگی کے کام۔ اصل زندگی کے کام۔ تو اس کا صحیح کیا ہو جائے گا؟ 139 کا 5ویں جماعت کا استاد چمچ، پلیٹ اور دوسرے برتن اپنی کلاس میں لے کر آتا ہے تاکہ باورچی خانے کی چیزوں کے بارے میں توضیحی جملے لکھ کر لفظیات کی تدریس کر سکے۔ زبان کی تدریس میں ان چیزوں کیا کہتے ہیں؟ ریلیاں۔ آپشن 2 صحیح ہو جائے گا۔ آپشن 2 صحیح ہو جائے گا۔ 140 نمبر توضیحی معلومات کیا ہے؟ توضیحی معلومات کیا ہے؟ زبان میں لفظ کے تلفظ کو جاننا، قواعدی مشقوں کے بارے میں جاننا، قواعدی مشقوں میں غلطیوں کو پہچاننے کے طریقوں کے بارے میں جاننا، قواعدی مشقوں کو برتنے کے طریقوں کے بارے میں جاننا۔ تو 140 کا کیا ہو جائے گا؟ توضیحی معلومات قواعدی مشقوں کے بارے میں جاننا۔ آپشن 2 صحیح ہو جائے گا۔ آپشن 2 صحیح ہو جائے گا۔ 140 ایک ایسا موقع ہے جہاں طلباء کو زیر غور موضوع کے مختلف تناظر سے واقف کرایا جاتا ہے تاکہ وہ بہتر انداز میں سمجھ سکیں کہ اس عمل کے ذریعے طلباء میں کس چیز کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ تنقیدی تجزیہ، عمل پر مبنی طریقۂ تدریس، تنقیدی اور خواندگی کا فروغ۔ ایک ایسا موقع ہے جہاں طلباء کو زیر غور موضوع کے مختلف تناظر سے واقف کرایا جاتا ہے تاکہ وہ بہتر انداز میں سمجھ سکیں کہ اس طرح کے ذریعے طلباء میں کس چیز کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ تو کیا ہے؟ تنقیدی اور خواندگی۔ آپشن 3 صحیح ہو جائے گا۔ آپشن 3 صحیح ہو جائے گا۔ مادرائے زبان کیا ہے؟ اس کا مطلب زبان کی تدریس و آموزش میں ایک زبان سے دوسری زبان کا سفر۔ اس کا مطلب یہ سمجھنا ہے کہ زبانیں وقت کے ساتھ کیسے بدلتی ہیں۔ کلاس روم میں ماخذ کے طور پر ایک سے زائد زبانوں کو برتنے کی تدریسیاتی عمل کو کہتے ہیں۔ یہ تعلیم میں زبان کی پالیسی میں متعلق ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ اسکول میں کتنی زبانیں پڑھائی جاتی ہیں۔ مادرائے زبان کیا ہے؟ تو اس کا آپشن صحیح کیا ہو جائے گا؟ 142 کا تو کلاس روم میں ماخذ کے طور پر ایک سے زائد زبانوں کو برتنے کی تدریسیاتی عمل کو کہتے ہیں۔ آپشن 3 صحیح ہو جائے گا۔ آپشن 3 صحیح ہو جائے گا۔ 142 کا آپشن 3 صحیح ہو جائے گا۔ درج ذیل میں سے کون طریقہ عمل زبان میں اچھے سے لکھنے کی آموزش میں شامل ہے؟ درج ذیل میں سے کون طریقہ عمل زبان میں اچھے سے لکھنے کی آموزش میں شامل ہے؟ غور و خوض، خاکہ تیار کرنا، مسودہ تیار کرنا، نکات کو یکجا کرنا، ایڈیٹ کرنا، حتمی شکل دینا۔ غور و خوض، نکات کو یکجا کرنا، مسودہ تیار کرنا، خاکہ تیار کرنا، حتمی شکل دینا۔ غور و خوض، نکات یکجا کرنا، مسودہ تیار کرنا،
ایڈٹ کرنا، خاکہ تیار کرنا، حتمی شکل دینا، غور و خوض، نقاد یکجا کرنا، خاکہ تیار کرنا، مسودہ تیار کرنا، ایڈٹ کرنا، حتمی شکل دینا۔ تو اس کا صحیح 143 کا صحیح کیا ہو جائے گا؟ درجن میں کون طریقہ عمل زبان میں اچھے سے لکھنے کی آموزش میں شامل ہے؟ تو غور و خوض، نقاد یکجا کرنا، خاکہ تیار کرنا، مسودہ تیار کرنا، ایڈیٹ کرنا، حتمی شکل دینا۔ تو آپشن 4 صحیح ہو جائے گا، آپشن 4 صحیح ہو جائے گا، 143 کا آپشن 4 صحیح ہو جائے گا، 143 کا آپشن 4 صحیح ہو جائے گا۔ سماجی علوم کی کلاس میں آموزگار کلاس روم کے لیکچر کے مرکزی خیال کو سمجھنا اور اسے دھن نشین کرنا چاہتا ہے، اس مہارت کو کیا کہتے ہیں؟ پڑھنے کی مہارت، سننے کی مہارت، لکھنے کی مہارت، وقوفی مہارت۔ سماجی علوم کی کلاس میں آموزگار کلاس روم کے لیکچر کے مرکزی خیال کو سمجھنا اور اسے دھن نشین کرنا چاہتا ہے، اس مہارت کو کیا کہتے ہیں؟ پڑھنے کی مہارت، سننے کی مہارت، لکھنے کی مہارت، وقوفی مہارت۔ تو 144 کا کیا ہو جائے گا؟ پڑھنے کی مہارت، آپشن 1 صحیح ہو جائے گا، آپشن 1 صحیح ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک سوال دیا گیا ہے، اسے پڑھیے اور بتائیے کہ یہ کس طرح کا سوال ہے۔ چھوٹی بچی کی کہانی پڑھنے کے بعد آپ اس کی تکالیف اور تکالیف برداشت کرنے کے حوصلے سے کافی متاثر ہوتے ہیں۔ ایک خط لکھ کر آپ لڑکی کے حوصلے کی تعریف کرنا چاہتے ہیں۔ 120 الفاظ پر مشتمل یہ خط لکھیں۔ اظہاری سوال، طویل جوابی سوال، ارتشاحی سوال، استدلالی سوال۔ تو 145 کا کیا ہو جائے گا؟ ارتشاحی سوال، آپشن 3 صحیح ہو جائے گا، آپشن 3 صحیح ہو جائے گا۔ 8ویں جماعت کا استاد 5 جملوں پر مشتمل انگریزی کا ایک متن پڑھ کر دوبارہ سناتا ہے، وہ طلباء سے بغور سننے کے لیے کہتا ہے، پھر طلباء کو 4 کے گروپ میں بانٹ کر اصل سے قریب متن دوبارہ لکھنے کے لیے کہتا ہے، اس سرگرمی کو کیا کہیں گے؟ لکھنے کا کام، اقتباس کا املا، اجتماعی املا، سننے کا کام۔ تو 146 کا کیا ہو جائے گا؟ 8ویں جماعت کا استاد 5 جملوں میں مشتمل انگریزی کا ایک متن پڑھ کر دوبارہ سناتا ہے اور طلباء سے بغور سننے کے لیے کہتا ہے، پھر طلباء کو 4 کے گروپ میں بانٹ کر اصل سے قریب متن دوبارہ لکھنے کے لیے کہتا ہے، اس سرگرمی کو کیا کہیں گے؟ لکھنے کا کام، اقتباس کا املا، اجتماعی املا، سننے کا کام۔ کس کا تعلق اکادمک زبان یا مختلف مواد کے لیے درکار زبان میں مہارت سے ہے؟ کس کا تعلق اکادمک زبان یا مختلف مواد کے لیے درکار زبان میں مہارت سے ہے؟ بین لسانی مہارت، بنیادی آفسی ترسیل کی مہارت، ترسیلی زبان میں مہارت، وقوفی اکادمک لسانی مہارت۔ تو 147 کا کیا ہو جائے گا؟ وقوفی اکادمک لسانی مہارت، یعنی کس کا تعلق اکادمک زبان یا مختلف مواد کے لیے درکار زبان میں مہارت سے ہے؟ تو وقوفی اکادمک لسانی مہارت، یعنی آپشن 4 صحیح ہو جائے گا، 147 کا آپشن 4 صحیح ہو جائے گا، 147 آپشن 4 صحیح ہو جائے گا۔ قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے حوالے سے زبان کی تعلیم کے بارے میں کون درست نہیں ہے؟ صحیح لسانی فارمولے کے تحت کلاسیکی زبان کی تعلیم، صحیح لسانی فارمولے کے تحت مادری زبان گھر کی زبان کی تعلیم، صحیح لسانی فارمولے کے تحت ہندوستانی زبانوں کی تعلیم، صحیح لسانی فارمولے کے تحت انگریزی کی بطور زبان تعلیم۔ 148 کا کیا ہو جائے گا؟ تو آپشن 1 غلط ہے، یعنی صحیح لسانی فارمولے کے تحت کلاسیکی زبان کی تعلیم، آپشن 1، آپشن 1۔ 148 کا کیا ہو جائے گا؟ آپشن 1۔
سہ لسانی فارمولے کے حوالے سے کون درست بیان ہے؟ تمام بچے اپنی اسکولی تعلیم کا آغاز انگریزی گھر کی زبان میں شروع کرتے ہیں اور باقی اسکول مکمل کرتے کرتے کم از کم 2 اور زبانیں سیکھ لیتے ہیں۔ تمام بچے اپنی اسکولی تعلیم کا آغاز اپنی ریاست کی زبان میں کرتے ہیں اور باقی اسکول مکمل کرتے کرتے کم از کم 2 مزید زبانیں سیکھ لیتے ہیں۔ تمام بچے اپنی اسکول تعلیم کا آغاز ہندی سے کرتے ہیں اور باقی اسکول مکمل کرتے کرتے کم از کم 2 مزید زبانیں سیکھ لیتے ہیں۔ تمام بچے اپنی اسکولی تعلیم کا آغاز مادری زبان گھر کی زبان سے کرتے ہیں اور باقی اسکول مکمل کرتے کرتے کم از کم 2 مزید زبانیں سیکھ لیتے ہیں۔ تو 139 کا کیا ہو جائے گا؟ آپشن 4 ہو جائے گا۔ آپشن 4 صحیح ہو جائے گا۔ آپشن 4 صحیح ہو جائے گا۔ آموزشی محصل کی کوشش ہوتی ہے کہ آموزگار کو اس قابل بناتے کہ وہ قابل قدر انداز میں قواعدی معلومات حاصل کرے، قابل قدر انداز میں مہارتیں حاصل کرے، تمام مہارتوں کی آموزش کے اقل ترین سطح حاصل کرے، قابل قدر انداز میں لسانی عناصر کو حاصل کرے۔ آموزشی محصل کی کوشش ہوتی ہے کہ آموزگار کو اس قابل بناتے کہ وہ قابل قدر انداز میں مہارتیں حاصل کرے۔ آپشن 2 صحیح ہو جائے گا۔ آپشن 2 صحیح ہو جائے گا۔ 150 کا آپشن 2 صحیح ہو جائے گا۔ چلیے تو یہ ہم لوگ 60 کوشچن دیکھے ہیں جنوری میں جو پوچھے گئے سوال تھے پیپر 2 یعنی 6 to 8 کے، اس کے 60 کوشچن دیکھیں پی وائی کیو۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔